الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال الله تعالى في موضع آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. سلام ہے سرور کونین کے پرشوق شیدائی. سلام ہے سرور کونین کے پرشوق شیدائی. تیری تصدیق سے باغ رسالت میں بہار آئی. سلام ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے حامل. سلام ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے حامل. سلام صدق و صداقت عاشق کامل. مفسدوں فتنہ گروں سے تیرے لڑنے کی مثال. مفسدوں فتنہ گروں سے تیرے لڑنے کی مثال. جس طرح اڑتے پرندوں پر جپٹتا ہے عقاب. تو میرے ماں باپ سے بڑھ کر کہیں مجھ کو عزیز. تجھ پہ لکھنا بھی عبادت، تجھ کو پڑھنا بھی ثواب. اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر. اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر. سلطان خلافت ہے مگر چونکہ ابو بکر. کس قوم سے ہو، کون ہو تم، ذرا کھل کے بتاؤ. کس قوم سے ہو، کون ہو تم، ذرا کھل کے بتاؤ. جھوٹوں کے ابو جہل ہیں، سچوں کے ابو بکر. بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے. بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے. ہم لوگ بیکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر. ہم لوگ غلامان غلامان غلاما. ہم لوگ غلامان غلامان غلاما. نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک برادر مکرم مفتی عبدالحفیظ حفظہ اللہ کے حکم سے پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج کے خطبہ میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عقیدت پیش کریں گے. آپ کو یاد کریں گے جو خلیفہ اول ہیں، جانشین پیغمبر ہیں اور اسلام کے محسن ہیں. آج کا جمعۃ المبارک ان کے نام اور آخر میں اپنے حاضرین سے ناظرین سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اپنانے اور 22 جمادی الثانی کو حضرت اسپیشلی تو عام سطح پہ تعطیل کا اعلان بھی ہے، تو اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کروانے کی گزارش کروں گا. جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کی بات ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. انبیاء کے بعد سب سے پہلے جس کی یادیں ہیں
وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت انبیاء کے بعد سب سے پہلے ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کو سمجھنے کے لیے، آپ کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر طائرانہ سی نظر ڈالتے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ ہم انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کیوں مانتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر ہیں؟ بنتے ہی حضرت ابو بکر تھے جنہیں رب تعالیٰ نے صدیق بنا کر پیدا کیا۔ پہلے اللہ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا اس کا مصدق اللہ نے ساتھ بھیج دیا۔ پہلے جو انبیاء آیا کرتے تھے ان کی تصدیق کے لیے ایک مصدق آیا کرتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے، اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا تھا تو مصدق نہیں بلکہ صدیق بنا کر حضرت ابو بکر کو بھیجا۔ تو آپ کی زندگی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ولادت سے اسلام قبول کرنے تک، نمبر 2 اسلام قبول کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے ساتھ، نمبر 3 خلافت سے وصال تک۔ زندگی کے تینوں حصے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بھی شراب و شباب اور زنا سے ہمیشہ اجتناب کیا، شراب و شباب سے ہمیشہ اجتناب کرنے والے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معزز خاندان سے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور وفادار دوست تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالی نے پیدا ہی صدیق بنا کر کیا تھا۔ اس کی نشاندہی، اس کا ثبوت ہم اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے، جو پہلی کتابیں تھیں ان کے جو عالم مانے جاتے تھے ان کی زبان سے لیتے ہیں۔ ملک شام کے مشہور بحیرہ راہب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، مختلف علماء اہل کتاب سے بیان کیا۔ سب سے بڑے راہب، مشہور بحیرہ راہب کے سامنے جب وہ خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے مکہ میں چاند اتر آیا ہے، اس چاند کی کرنیں، اس چاند کی شعائیں ہر طرف پھیل چکی ہیں، بالآخر سمٹ کر وہ میری گود میں آ جاتا ہے۔ عجیب خواب ہے۔ مشہور بحیرہ راہب نے اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ تو وہی ہے جو نبی آخر الزماں کی تصدیق کرے گا، نبی آخر الزماں پر سب سے پہلے اسلام لائے گا۔ پھر حضرت ابوبکر ایک موقع پر یمن کی طرف جاتے ہیں، بغرض تجارت کے سفر میں تھے، یمن پہنچے، ایک آدمی حضرت ابوبکر کی طرف بھاگتا ہوا آیا، کہا سنیے رکیے، آپ مکہ سے آئے ہیں، آپ مکہ سے آئے ہیں۔ ازدی عالم تھا، وہ ازدی عالم نے حضرت ابوبکر کو آواز دے کر روکا کہ سنیے آپ مکہ سے آئے ہیں؟ جی میں مکہ سے ہوں۔ آپ قبیلہ قریش سے ہیں؟ وہ ازدی عالم پوچھتا ہے۔ حضرت ابوبکر حیرانگی سے پوچھتے ہیں میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، مجھے کیسے جانتے ہو؟ کہا قبیلہ قریش میں بنو تیم سے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا بالکل بنو تیم سے ہوں۔ کہا 3 نشانیاں تو مکمل ہو چکی لیکن ایک نشانی باقی ہے، اپنے پیٹ سے ذرا کپڑا اٹھاؤ اور دکھاؤ، میں نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے انکار کیا، مگر اس عالم نے اصرار کے ساتھ حضرت ابوبکر کے پیٹ سے کپڑا اٹھوایا اور خاص قسم کا نشان دے کر واللہ کہا، واللہ آپ وہ ہیں، یہ چاروں علامتیں پہلی کتابوں میں موجود ہیں، اس انسان کی یہ چاروں علامتیں پہلی کتاب میں موجود ہیں کہ آپ مکی ہیں، قریشی ہیں، تیمی ہیں، اور آپ کے پیٹ کا نشان بتلا رہا ہے کہ آپ وہ ہیں جو نبی آخر الزماں کی تصدیق کریں گے، سب سے پہلے اسلام قبول کریں گے، اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کریں گے، آپ اسلام کے زبردست معاون ثابت ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولادت سے اسلام قبول کرنے تک کی زندگی میں ہی نمایاں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلان نبوت ہونے کی دیر تھی،
زندگی کا دوسرا حصہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. اعلان نبوت ہونے کی دیر تھی. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. یہاں بحث چلتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا. تو مورخین مختلف طرح کی ترجیحات بیان کرتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، نوجوانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. میں بنا کسی بحث کے ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ عورتوں میں مانتا ہوں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا، مگر پھر بھی حضرت ابوبکر کا اسلام ڈیفرنٹ ہے. حضرت ابوبکر کا اسلام تمام اسلاموں سے منفرد ہے. حضرت خدیجہ تو بیوی تھی، ام المومنین تھی، گھر کا فرد تھی. حضرت علی تو چچا زاد تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اپنی جگہ، لیکن اسلام لانے میں حضرت علی نے بھی ٹائم لیا تھا کہ میں اپنے والد سے بات کروں گا پھر بتاؤں گا. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ قربان جاؤں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنا تردد کے، بنا سوال و جواب کے، بنا کسی طرح کی بات کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا. تسلیم کرتے ہوئے ساتھ ہی اسلام کی اشاعت کے لیے نکل پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا اس نے تردد کا مظاہرہ کیا، مگر ابن ابی قحافہ کو جب میں نے اسلام پیش کیا تو اس نے اسلام قبول کرتے ہی اس پر مضبوطی سے قائم بھی رہا اور اسلام کی اشاعت کے لیے عمر بھر میرے ساتھ رہا. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے فضائل و مناقب کے کیا کہنے، جو پیغمبروں کا عکس کہلائے، پیغمبروں کا عکس اولا حضرت ابوبکر ہیں. وہ کیسے؟ برق الغماد کا سردار کافر تھا. برق الغماد کا سردار ابن الدغینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی الفاظ سے حوصلہ افزائی دیتا ہے جو حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے نزول کے وقت جو الفاظ فرمائے تھے، بعینہ وہی الفاظ. ابن الدغینہ برق الغماد کا سردار جو کافر تھا وہ حضرت ابوبکر کو کہتا ہے ابوبکر پریشان نہ ہونا، اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا. لوگ تجھے تنگ کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے، لوگ تجھے اذیتیں دیتے ہیں، لوگ تجھے تکلیفیں دیتے ہیں، مگر پریشان نہ ہونا، اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس وجہ سے انک لتصل الرحمہ، اس وجہ کہ تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہے، اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا. وتحمل الکلہ، اور یتیموں کا بوجھ اٹھانے والا ہے. وتکسب المعدومہ، تو کماتا ہی غربا کے لیے ہے، تیری کمائی تو غربا کو جاتی ہے، تیری کمائی سے تو مساکین پلتے ہیں. وتکسب المعدومہ وتقری الضیفہ، اور تم مہمان نواز ہے. وتعین علی نوائب الحق، اگر کسی پر مصیبت آ جاتی ہے تو مددگار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا. اسلام کی مدد میں لگا رہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے پیچھے نہ ہٹنا. یہ ہے پیغمبر کا عکس. یہی الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے نزول کے وقت فرمائے تھے. جب آپ گھبرائے ہوئے گھر میں واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے انہی الفاظ میں تسلی دی تھی. اور رب تعالیٰ کا قرآن بھی حضرت ابو بکر کو عکس پیغمبر ہونے کا ثبوت دیتا ہے. وہ کیسے؟ امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں اپنے ذوق کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہی الفاظ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی استعمال کیے کہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا. یہ الفاظ اللہ نے حضور کو بھی فرمائے تھے، حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی فرمائے تھے. حضرت صدیق اکبر کی شان و منقبت کے کیا کہنے، اسلام لائے، اسلام کے لیے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، اذیتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا،
सफ़र हिजरत का सफ़र तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह वक़्त मुख्तसर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौन सा पहलू बयान करूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का हर पहलू नुमाया है। हिजरत का सफ़र है, नुकीले पत्थर है, शोर की बुलंदी है, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधों पे उठाकर शोर की बुलंदी को उबूर करना, फिर गार में जाकर सांप के डसने के बावजूद आपके पाया इस्तिक़लाल में कमी ना आ सकी। इसलिए तो शायर कहता है, करती है याद जिनकी रफ़ाकत को गारे शोर, करती है याद जिनकी रफ़ाकत को गारे शोर, दो में से एक मर्दे खुदा आप ही तो हैं। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानशीने पैगंबर हैं, इन्हें अपनी यादों में ज़रूर शामिल करें। जमादी-उस-सानी का महीना 22 जमादी-उस-सानी को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। तो आपको याद रखें, आपकी ज़िंदगी को अपनाएं, आपकी ज़िंदगी का हर पहलू अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, जिनके बारे में फरमाते हैं कि वो अशजाउन नास थे, इसलिए कि ग़ज़वा बदर के दिन अरीश का पहरा देना किसी बुज़दिल का काम नहीं हो सकता था। ग़ज़वा बदर के दिन इस वक़्त डर था, खौफो हिरास था, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरे के लिए हज़रत अबू बकर ने अपना इंतखाब करवाया है। सुलह हुदैबिया का मशवरा हज़रत अबू बकर ने दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की दूसरी ईंट रखवाई है। अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 नमाजों का हुक्म दिया है। अपनी ज़ेरे निगरानी हज़रत अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया है, और सिर्फ खड़ा ही नहीं किया, साथ ये भी फरमाया है कि किसी कौम के लिए, किसी फर्द के लिए मुनासिब नहीं है कि अबू बकर की मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़ा हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिला तरद्दुद इस्लाम के पहले खलीफा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे एतराज़ बनता ही नहीं, बहस बनती ही नहीं। झगड़ा कैसा हो चुका, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुत्तफ़िक इत्तिफाक के साथ खलीफा अव्वल बनाया गया, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। तकवीनी मामला है, झगड़ा उस बात में किया जाता है कि क्या किया जाए इस मामले पे, कल मैंने ये काम करना है, किसी को अमीर बनाऊं या ना बनाऊं। अब झगड़ा नहीं बनता, तारीख में ये काम हो चुका। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदगी में भी सानी असनैन की तस्वीर बने रहे, दो में से दूसरे सारी ज़िंदगी नज़र आए, और मरने के बाद कब्र में भी वो सानी असनैन की तस्वीर है। सिर्फ कब्र में ही नहीं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हिसाबो किताब के मंजर में, जब हिसाबो किताब का वक्त होगा, मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल में होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर से फरमाएंगे, इरफ़ा रासका या मोहम्मद सल तोता, आप सर उठाएं और मांगिए जो मांगना चाहते हैं। हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे, हज़रत अबू बकर को खुदा के सामने पेश कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अबू बकर को देखकर अल्लाह का गज़ब खुशी में बदल जाएगा, और फिर हिसाबो किताब शुरू किया जाएगा। सिर्फ हिसाबो किताब में नहीं, जन्नत के मनाजिर में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सानी असनैन होंगे। तो ये आपकी ज़िंदगी के दो हिस्से हुए। पहला हिस्सा विलादत से इस्लाम कबूल करने तक बड़ा ही नुमाया है, दूसरा हिस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जिंदगी का हर लम्हा इस कदर साथ दिया। ज़ुबान नबुव्वत जिसकी एहसान मंद है, इस्लाम हज़रत अबू बकर का एहसान मंद रहेगा, क़यामत तक एहसान मंद रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नफ़ानी मालू अहदिन कत्तु मा नफ़ानी मालू अबी बकर, मैंने किसी के माल से इस तरह नफ़ा नहीं उठाया, मुझे किसी के माल ने इस कदर फ़ायदा नहीं दिया जिस कदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल ने फ़ायदा दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का मैं कोई भी पहलू उठाऊं तो वो
قربانی و وفاداری کی لازوال داستان نظر آتا ہے۔ خلیفہ بنتے ہیں۔ مختصر کرتا ہوں، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں خلافت کے اشارے دے گئے، آپ کو مصلی رسول پہ کھڑا کر گئے اور آنے والی بڑھیا کو بتلا گئے کہ اگر میں نہ ملوں تو حضرت ابو بکر سے مل لینا، ان سے معاملہ حل کروا لینا۔ خلیفہ بنے۔ اب خلیفہ بنتے ہی خارجہ پالیسی بڑی ہی عجیب، اور آج کے سائنسدانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے خارجہ پالیسی، اس خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر کے سامنے کئی طرح کے چیلنجز تھے، اپنے مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اپنوں اور بگانوں کی مخالفت، نئے سرے سے لوگ مرتد ہونے لگے تھے، کافر ہونے لگے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک طرف منکرین زکوٰۃ کا چیلنج تھا، ایک طرف حضرت ابو بکر کے سامنے مدعیان نبوت کا چیلنج تھا، جھوٹے مدعیان نبوت، یمن کے اسود انسی، یمامہ کے مسلمہ، مختلف یہ حضرت ابو بکر کے سامنے چیلنجز تھے، مگر جو حضور کا حکم تھا وہ پورا کیا، لشکر اسامہ کی روانگی کو یقینی بنایا۔ ان چیلنجز کے بعد حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ خوف دو بڑی طاقتوں سے سب سے زیادہ خوف تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی اس طرف لشکر بھیج کر انہیں سبق سکھلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں عراق کے تمام سرحدی علاقے اسلام کے زیر اثر آ چکے تھے۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سی زندگی، جو ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر کسی نے وفا سیکھنی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھے۔ وفا کو بھی جس ہستی پہ ناز ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو میں آخر میں معزز نوجوانوں سے، معزز مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یاد کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ نے خاص بنا لیا۔ حضرت ابو بکر کو کبھی نہ بھولیں۔ حضرت ابو بکر کو 22 جمادی الثانی آپ کی وفات کا دن ہے، اپنے بچوں کو ضرور بتلائیں کہ حضرت ابو بکر خلیفہ اول ہیں، اپنے بچوں کو ضرور بتلائیں کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور پہ نچھاور کر دی تھی، ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن اپنی اولاد کو اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، ابو بکر وہ ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جنہوں نے گھر کا سارا مال حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ بڑی مزے کی بات ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، گھر کا آدھا مال حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا، مگر حضرت ابو بکر کے کیا کہنے۔ حضور نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تو بتا تو کیا چھوڑ کے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ سارا کا سارا مال لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان اداؤں پہ رب نے سلام بھیجا تھا، فرشتے کو بھیج دیا حضرت ابو بکر کو سلام پیش کرے اور ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے کہ گھر میں کچھ نہ رہے۔ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اللہ کو ٹاٹ کا لباس پہننا اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آج ابو بکر نے ٹاٹ پہنا ہے، نورانی مخلوق ساری کی ساری ٹاٹ کا لباس پہنے۔ اس ابو بکر کو یاد رکھیں، اپنی زندگی میں لائیں اور وفا ایسی کریں اسلام کے ساتھ۔ اسلام کے ساتھ اگر آپ نے معیار دیکھنا ہو، دل چاہتا ہو کہ یار کیسی وفا کریں، حضرت ابو بکر کی زندگی کو لازمی پڑھیں۔ مال کیسے خرچ کرنا ہے اسلام پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنانے والوں پہ مال کیسے خرچ کرنا ہے، تو حضرت ابو بکر کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو کریں۔ جیسے آپ نے اپنا تن من دن اپنی اولاد کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پہ اپنا تن من دن نچھاور کر دیں۔ تو آخر میں ان الفاظ سے اجازت چاہوں گا، وہ آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے، وہ محافظ دین نبی کے، وہ محسن ہمارے، نصرت کو جن کی رب نے ملائک اتارے، واجب ہے تجھ پر تکریم ان کی پیارے۔ صحابہ کا جو بھی وفادار ہوگا یقیناً وہ جنت کا حقدار ہوگا، شہادت اسی کا مقدر بنے گی۔
جو باطل سے لڑنے کو تیار ہوگا، اور صدیق کی صداقت و خلافت کا جسے اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ اس کا معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض صدیق اکبر، بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ اکیلا وہ مصداق ہے اذہما کا، اکیلا وہ مصداق ہے اذہما کا، وہ شاہد وہ مشہود ہے مصطفیٰ کا، مقام رسالت سے وہ باخبر ہے، جہاں کے لیے گویا نور سحر ہے۔ اسے لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر، وہ بعد از نبی ساری امت سے بہتر، وہ پہلے ہی دن سے ہے ساتھی نبی کا، ستارہ ہے ساتھی ہے وہ روشنی کا، خدا اس سے راضی وہ راضی خدا سے، صدا آ رہی ہے در مصطفیٰ سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔